الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وبک نستعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ سورہ یوسف کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں آج۔ کوئی بندہ یہ بتا دے، زریاب بھائی آپ بتا دیں کہ سورت کا آغاز کرنے سے پہلے ہم کیا اہم باتیں جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں؟ سر اس میں ہم اس صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ ربط کیا ہے، جی اس کا بنیادی دعویٰ کیا ہے، جی اس کے بعد اس کی ابواب کیا ہیں، اہم نکات کیا ہیں، تعارف کیا ہے۔ بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سورہ یوسف کا سورہ ہود کے ساتھ ربط کیا ہے۔ سورہ یوسف کا سورہ ہود کے ساتھ ربط کیا ہے؟ تو یہ دو طرح سے ربط۔ پہلی وجہ ربط کی تو یہ ہے کہ سورہ ہود میں داعیان حق کے لیے، انبیاء کے لیے ان آزمائشوں کا، ان پریشانیوں کا تذکرہ تھا جو کہ مخالفین کی طرف سے تھی، یعنی کہ ان کی قوم والوں کی طرف سے، ان کے مخالفین کی طرف سے۔ اور سورہ یوسف کے اندر ان پریشانیوں کا اور ان مصائب کا تذکرہ ہوگا جو کہ اپنوں کی جانب سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ ہود کے اندر جو پریشانیاں اور مصائب اور مخالفت تھی اور آزمائشیں تھیں وہ مخالفین کی جانب سے تھی، غیروں کی جانب سے تھی۔ اور سورہ یوسف کے اندر جو پریشانیاں اور مصائب ہوں گے وہ اپنوں کی جانب سے ہوں گے۔ تو یہ تو پہلی ربط کی وجہ ہے۔ ربط کی دوسری وجہ یہ ہے کہ سورہ ہود کی آخری آیت گزری ہے، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ یہ جو ہے فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، آپ اللہ ہی کی عبادت کرتے رہیے۔ بلکہ یہ پوری کی پوری آیت جو ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ غیب آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ بھی غیب ہے وہ خاص اللہ ہی کے پاس ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب غیب خاص اللہ کے پاس ہے تو نہ یعقوب کو غیب کا علم ہے نہ یوسف کو غیب کا علم ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یعقوب کو غیب کا علم ہوتا تو وہ یوسف کی اول تو یوسف کو بھیجتا ہی نہیں بھائیوں کے ساتھ، اور پھر اگر بھیج دیا تو پھر وہ ان کی جدائی پر پریشان نہ ہوتے۔ اسی طرح یوسف کو اگر غیب کا علم ہوتا تو یوسف جو ہے وہ ان سارے معاملات سے نہ گزرتے جن سے وہ گزرے، اور ہم جو سورت کے اندر پڑھیں گے الیہ یرجع الامر کلہ، تصرف جو ہے وہ سارے کا سارا اللہ کے اختیار میں ہے، نہ یعقوب کے اختیار میں ہے نہ یوسف کے اختیار میں ہے۔ تو کائنات کے اندر تصرف کرنے والے انبیاء نہیں ہیں اللہ رب العزت۔ تو فاعبدہ وتوکل علیہ، یہ فاعبدہ جو ہے اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس کا تذکرہ بھی سورہ یوسف کے اندر آ جائے گا، یوسف علیہ السلام کی گفتگو کے اندر۔ اور وتوکل علیہ، اللہ ہی پر توکل کرو، جیسے مرضی حالات ہوں، آزمائشیں اور پریشانیاں ہوں تو اللہ ہی پر توکل کرو۔ اور وما ربک بغافل عما تعملون، یہ مخالفین چاہے وہ رائے ہوں جیسا کہ سورہ ہود میں گزرا، یا وہ آپ اپنے ہوں جیسا کہ سورہ یوسف میں آئے گا، وہ جو کچھ بھی کرتے رہے آپ کا رب جو ہے وہ غافل نہیں ہے، جو کچھ لوگ کر رہے ہیں اس سے آپ کا رب جو ہے وہ غافل نہیں ہے۔ یہ دو طرح سے ربط ہے سورہ یوسف اور سورہ ہود کے درمیان۔ کس کس کو سمجھ نہیں آیا اور کس کس کو سمجھ آ گیا؟ سر آ گیا سمجھ۔ سر آگے ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم۔ اچھا جی، اب دوسری بات یہ ہے کہ سورہ یوسف کا دعویٰ کیا ہے۔ سورہ یوسف کا دعویٰ کیا ہے؟ اس سورت کے بنیادی طور پہ تین دعوے ہیں، سورت کے بنیادی طور پہ تین دعوے ہیں۔ پہلا دعویٰ ہے اس بات توحید، اس بات توحید سورت کا پہلا دعویٰ ہے، اور یہ اس بات جو ہے یہ 5 طریقوں سے ہوگا، 5 طریقوں سے توحید کے دعوے کو ثابت کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں سے پہلا طریقہ ہے رد شرک فی العلم، یعنی کہ علم کے اندر اللہ تعالیٰ کے کسی بھی شریک کی نفی، رد کیا جائے گا۔ اور اس کا تذکرہ کئی آیات میں ہے، وہ ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ بتاتے جائیں گے۔ دوسرا طریقہ ہے رد شرک فی التصرف، کائنات کے اندر تصرف کرنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، یوسف یا یعقوب یا دیگر انبیاء جو ہے وہ شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تصرف میں شریک نہیں ہے۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ رد شرک فی العبادت،
یہ آیت نمبر 40 کے اندر آ جائے گا. چوتھا طریقہ ہے شرک کی تمام اقسام کا عمومی رد. اور پانچواں طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 15 اسماء الحسنہ جو ہیں وہ ذکر کیے جائیں گے. تو سورت کا پہلا دعویٰ ہے توحید کا اس بات 5 طریقوں سے. ٹھیک ہے, توحید جو ہے, توحید کا دعویٰ اس کو 5 مختلف طریقوں سے ثابت کیا جائے گا. سورت کا دوسرا دعویٰ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کا بیان, کو صدق رسول ہم کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں, جیسا کہ پیچھے بھی گزرا ہے. صدق قرآن, صدق رسول, صدق جو ہے وہ صدق قرآن کی اصطلاحات پیچھے بھی گزری ہیں. تو صدق رسول جو ہے وہ 2 طریقوں سے ہوگا. ایک یہ طریقہ ہے کہ یہ جو پورا واقعہ ہے اس کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قوم والوں کو خبر دے رہے ہیں, حالانکہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے. اس کے باوجود آپ اس سارے واقعے کی خبر دے رہے ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ واقعتاً یہ نبی سچا ہے, اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس صورت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو بیان کر دیں گے. صورت کا دوسرا دعویٰ ہے صدق رسول, اور جو صورت کا تیسرا دعویٰ ہے وہ ان سارے قصوں کے بیان کرنے کے ذریعے اللہ کے نبی علیہ السلام کو تسلی دینا مقصد ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے تسلی جو ہے وہ صورت کا تیسرا دعویٰ ہے. کیا 3 دعوے ہیں صورت کے, بتائے گا کوئی اختصار کے ساتھ؟ جی بتائیے ذرا آپ بھائی. سر اس بات توحید 5 طریقوں سے, دوسرے نمبر پہ صدق رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور آخری میں تسلی. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکم. اچھا جی, اس صورت کے اندر تھیم ہے وہ یہ ہے کہ پہلی 7 آیات میں تمہید ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کا تفصیلی قصہ شروع ہوگا, جو کہ 12 حصوں پر مبنی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ 12 مختلف مقامات ہوں گے, اور ان کی ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ نشاندہی کرتے جائیں گے, وہ آپ لوگ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں گے. لیکن سورت کا جو آغاز ہے وہ 7 آیات ہے وہ تمہید پر مشتمل ہے. سورت کی تمہید 1 نمبر آیت سے لے کر 7 نمبر آیت تک ہے. تو پہلی آیت ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. تصرف کو کچھ ایلیبوریٹ کیجیے گا. تصرف کا مطلب ہوتا ہے کسی تصرف کا کہہ لیں اختیار کہہ لیں تصرف کو. ٹھیک ہے, تصرف ویسے کہتے ہیں مثال کے طور پہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, تصرف کہتے ہیں کہ مثلا جو آپ کی ملکیت ہے نا, آپ کی کوئی ملکیت ہے, آپ کوئی ادارہ ہے, یا کوئی آپ کی زمین ہے, یا کوئی آپ کا پلاٹ ہے, اس کے اندر آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں, جو کچھ بھی آپ اس کے اندر کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں آپ کا تصرف. اس کے اندر آپ کچھ لگاتے ہیں, کچھ ختم کرتے ہیں, کچھ تبدیلی کرتے ہیں, اس سارے کو تصرف کہتے ہیں. اس پوری کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے, جو کچھ بھی آپ اس کو تصرف کہہ لیں یا تدبیر کہہ لیں. کسی کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے, کسی کو مارتا ہے, کسی کو بیمار کرتا ہے, کسی کو شفا دیتا ہے, کسی کو بادشاہت دیتا ہے, کسی کو عزت دیتا ہے, کسی کو ذلیل کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کبھی بارشیں برساتا ہے, کبھی زلزلے لاتا ہے, کبھی جو ہے وہ یہ تمام کے تمام جو چیزیں ہیں, یہ تمام کے تمام جو کائنات کے اندر تدبیر ہے, یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں تصرف, کائنات کے اندر تصرف کرنا, ہر معاملے میں حتمی فیصلے کا اختیار. ہاں یہ بھی کہا جا سکتا ہے, یا تدبیر کہہ لیں آپ, پوری کائنات معاملات تدبیر جو ہے وہ اکیلا اللہ کرتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی اور اس میں شریک نہیں ہے. دعویٰ ریپیٹ کریے گا پلیز. دعویٰ جو ہے وہ 3 دعوے ہیں سورت کے. پہلا دعویٰ ہے اس بات توحید, دوسرا دعویٰ ہے صدق رسول, اور تیسرا دعویٰ ہے تسلی. اچھا جی, جو پہلی آیت ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین, اس آیت کے بارے میں کون بتائے گا اس آیت کے بارے میں کہ اس آیت کے اندر کیا بیان ہوا ہے؟ یہ کیونکہ اس طرح کی آیات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں, سورہ یونس میں بھی گزری ہے, ہود میں بھی گزری ہے. ہاتھ کھڑا کرنا, بتانا نہیں. جی آپ بہن آپ بتائیں. جی بتائیے سر. مجھے کہہ رہے ہیں آپ؟ جی آپ بتا دیں. جی سر, یہ اعجاز القرآن یعنی کہ وہ والی محکم آیات جن پہ نہیں, اعجاز القرآن والی آیات ہے جو قرآن کے معجزے کی طرف دلالت کرتی ہیں. جی آپ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ جی کوئی اور کچھ بتانا چاہے گا؟ سر الف لام را اعجاز القرآن ہے, اور اس میں مشرکین مکہ کو چیلنج کیا گیا ہے کہ جس طرح یہ
قرآن پاک انہی حروف سے بنا ہے جن سے تمہاری زبان عربی بنی ہوئی ہے، تو اس طرح کا تم کوئی کلام پیش کر کے لیکن یہ آگے جو تلک آیات الکتاب المبین ہے، اس میں کیا ہے؟ سر مجھے اس بارے میں نہیں جی، اس میں ہے صدق قرآن اور ترغیب الی القرآن، صدق قرآن اور ترغیب الی القرآن، یہ پیچھے گزری ہے اس طرح کی آیت۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ جو آیات ہیں یعنی کہ اس سے مراد یہ صورت ہے، یہ الکتاب المبین کی آیات ہیں، الکتاب المبین کی آیات ہیں، یعنی کہ ایک ایسی کتاب کی آیات ہیں جو کہ واضح بیان کرنے والی ہے، جو خود بھی واضح ہے۔ یہ جو المبین ہے نا، اس سے دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، ایک تو لازم معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے، متعدی معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ اگر لازم معنی مراد لیں تو المبین کا معنی ہے وہ کتاب جو خود واضح ہے، وہ کتاب تو خود واضح ہے، اور اگر متعدد معنی مراد لیں تو وضاحت کرنے والی ہے، وہ کتاب جو وضاحت کرنے والی ہے۔ آپ کی سمجھ آ گئی؟ لازم معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے اور متعدی معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں صدق قرآن بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتاب الکتاب المبین کہہ رہے ہیں اس کتاب، اور ترغیب الی القرآن بھی ہے، یعنی کہ قرآن پاک کا جو وصف بیان کیا گیا ہے، تعریف کی گئی ہے، تو اس میں ترغیب ہے قرآن مجید کی طرف۔ اگلی جو آیت ہے اس کے اندر بھی صدق قرآن کا بیان بھی ہے، اور قرآن کو نازل کرنے کا مقصد اور فائدہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے انزلناہ، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ پہلے طریقے سے صدق قرآن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے، اور ہم نے اس کو نازل کیا ہے اس حال میں کہ یہ قرآنن تلاوت کی جانے والی کی چیز ہے۔ قرآن جو ہے یہ ویسے ہم مصحف کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کو ہم قرآن کہہ دیتے ہیں، اور اب یہ قرآن جو ہے اس کا نام بن چکا ہے، لیکن ویسے عربی زبان کے اندر جو قرآن ہے یہ مصدر ہے، اور اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ تلاوت، کسی چیز کا پڑھا جانا، ٹھیک ہے، کسی چیز کا پڑھا جانا۔ تو قرآنن، اس کو ہم نے نازل کیا ہے ایسی چیز جو کہ تلاوت کی جاتی ہے، جو کہ پڑھی جاتی ہے، عربین، اور انتہائی واضح ہے، انتہائی واضح ہے۔ عربی زبان جو ہے یہ ایک زبان کا نام ہے، عربی زبان کا نام بھی ہے، لیکن ویسے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا واضح ہونا، کسی چیز کا واضح ہونا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے شاید آپ نے گرامر میں پڑھا ہو معرب اور مبنی۔ معرب آپ نے پڑھا ہے گرامر کے اندر؟ جی سر۔ ہاں، معرب۔ جی آپ نے پڑھے ہیں۔ یہ بھی سنا ہوگا کہ اعراب، یہ اس لفظ کا یہ اعراب ہے، اس لفظ کا یہ اعراب ہے۔ اعراب کو اعراب اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اس لفظ کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اعراب اور عربی اگر آپ غور کریں تو دونوں کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ایک ہی ہے، عین، را اور با، کسی چیز کا واضح اور نمایاں ہونا، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو اس آیت کے پہلے حصے میں یہ تین الفاظ جو ہیں، پہلا لفظ انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، قرآنن، تلاوت کی جانے والی، اور عربین، انتہائی واضح، یہ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے۔ اور یہ جو انزلناہ کے اندر ہو ضمیر ہے جو کہ لوٹ رہی ہے الکتاب المبین کی طرف، پچھلی آیت میں جو ہے، تو یہ جو ہے اس کے ذریعے یعنی کہ یہاں پر پچھلی آیت کے اندر جس الکتاب المبین کا تذکرہ ہوا ہے، اگلی آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی قرات کی جاتی ہے اور یہ انتہائی واضح ہے۔ تو یہ صدق قرآن کی طرف اشارہ ہو گیا۔ اور لعلکم تعقلون، لعلکم تعقلون، یہ کیا ہے؟ یہ اس کو نازل کرنے کا مقصد اور فائدہ ہے۔ اس کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے اس کو کیوں نازل کیا ہے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کر سکو، تاکہ تم سمجھ سکو۔ تو انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کتاب کو، یہ معنی بھی درست ہے کہ ہم نے اس کتاب کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، یہ معنی بھی درست ہے۔ یعنی کہ عربین کا معنی واضح کیا جا سکتا ہے اور عربی زبان میں یہ بھی معنی کیا جا سکتا ہے، دونوں طرح معنی درست ہے، اور دونوں معنی میں کوئی تضاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یعنی کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دو معنی ہوتے ہیں اور دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہوتا، دونوں ایٹ اے ٹائم معنی درست ہوتے ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔
نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. آیت نمبر 3 کے اندر صدق رسول کا بیان ہے، صدق رسول کا بیان ہے. اور وہ کس طرح ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ یہ قصہ جو کہ آپ ان لوگوں کو بتا رہے ہیں، ان لوگوں کو جو آپ قصہ یہ سنا رہے ہیں یوسف علیہ السلام کا، یہ جس وقت قصہ ہوا اس وقت آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، لیکن آپ جو ہے وہ یہ تمام کا تمام قصہ جو ان لوگوں کو بیان کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ سے خبردار کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے اس کے بارے میں بتایا، ورنہ اس سے پہلے آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو بھی اس کا پتہ نہیں تھا اور آپ کو بھی اس کا پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، احسن القصص، بہترین قصہ، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن میں سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اس میں سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، یہ قرآن جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے اس میں سے یہ بہترین قصہ ہے جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں. اور وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ، اور یقیناً اس سے پہلے آپ تھے، لَمِنَ الْغَافِلِينَ، بے خبر لوگوں میں سے، یعنی کہ اس قصے سے بے خبر تھے، اس سے پہلے آپ اس قصے سے بے خبر تھے. ہم نے جو ہے وہ یہ قصہ آپ کے اوپر ہم بیان کر رہے ہیں. یہ سورہ یوسف کو احسن القصص کہا گیا ہے، احسن القصص یعنی کہ بہترین قصہ ہے. اصل میں اس قصے کے اندر یہ جو پوری سورہ یوسف ہے، اس کے اندر جو واقعات ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ فوائد ہیں، بہت زیادہ فوائد ہیں، اور اس کے اندر بہت ساری جو ہے وہ قیمتی باتیں ہیں، بہت ساری اسباق ہیں، اور کافی ساری جو ہے وہ اس کے اندر فائدے کی چیزیں ہیں. اس وجہ سے اس کو احسن القصص کہا گیا ہے. اور اس میں عقیدے کے معاملات کا بھی بیان ہے اور احکام کا بھی بیان ہے. اس کے اندر خوابوں کی تعبیر کا بھی تذکرہ ہے، اس کے اندر جرم اور سزا اور قید کا بھی تذکرہ ہے، اور اسی طرح اور بھی کچھ چیزوں کا اس کے اندر تذکرہ ہے. اس وجہ سے اس کو احسن القصص جو ہے وہ کہا گیا ہے، قرار دیا گیا ہے. اس آیت کے اندر صدق رسول کا بیان ہے. اور آیت نمبر 4 کے اندر جو ہے وہ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اذ قال یوسف لأبیہ، اور جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، یا ابتی، اے میرے ابا، اے ابا جان، انی رأیت، بے شک میں نے دیکھا ہے، 11 کوکبا، 11 کوکبا ستاروں کو، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان کو دیکھا ہے اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے، اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے. یہ یہاں سے یوسف علیہ السلام کے قصے کا جو ہے وہ اس کا جو پس منظر ہے اس کا بیان شروع ہو رہا ہے کہ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا. کہ حضرت یوسف نے اپنے والد صاحب پر اپنا خواب جو ہے وہ پیش کیا، تو اس کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے. اور اس کے اندر 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند، یہ پہلے اس کا تذکرہ ہے. جو پہلے رأیتو ہے، انی رأیتو، اس کا یہ جو 11 کوکبن والشمس والقمر، ان کا تعلق اس پہلے رأیتو کے ساتھ. تو پہلا جو رأیتو ہے اس کا تعلق ان چیزوں سے ہے جن چیزوں کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے، پہلا جو رأیتو ہے اس کا تعلق ان چیزوں سے ہے جن چیزوں کو دیکھا ہے. اور جو دوسرا رأیتو ہے، رأیتہم لی ساجدین، اس کا تعلق ان چیزوں کی کیفیت سے ہے کہ جن چیزوں کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ تکرار نہیں ہے. بعض دفعہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں رأیتو 2 دفعہ کیوں ہے. جو پہلی دفعہ رأیتو ہے اس کا تعلق ان چیزوں سے ہے کہ جن چیزوں کو دیکھا ہے، اور بعد میں جو ہے وہ ان کی کیفیت کے متعلق ہے کہ میں نے ان کو کس کیفیت میں دیکھا. تو میں نے ان کو اس حال میں دیکھا کہ وہ میرے لیے سجدہ کر رہے تھے. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. یہ یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کا نقطۂ آغاز ہے، یعنی کہ جو یوسف کے بھائیوں کا حسد کرنا جو ہے اس کا سبب کیا چیز بنی تھی؟ یعقوب کی یوسف سے محبت، وہ اس کا سبب بنی تھی. اور یعقوب کے یوسف سے زیادہ محبت کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ یہ جو بچہ ہے اس کو نبوت ملے گی.
اس وجہ سے وہ یوسف سے زیادہ ان کی محبت اور زیادہ میلان تھا. تو یہ جو محبت اور میلان ہے یہ پھر بعد میں ان بھائیوں کی اس ساری سازش کا سبب بنی جس کا تذکرہ آگے آئے گا. تو کیونکہ اس محبت کی وجہ سے وہ سارا کچھ ہوا، اور اس محبت کا سبب کیا تھا؟ وہ یہ خواب تھا جو کہ یوسف اپنے باپ کو سنا چکے تھے. اس وجہ سے اس آیت سے اس پورے قصے کا آغاز جو ہے وہ اس آیت سے کرنا بالکل مناسب ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ پورا جو قصہ ہے اس کا سبب اصل میں یہ خواب بنا ہے. اس خواب کے آنے کی وجہ سے یعقوب جو ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ زیادہ محبت کرنے لگے، اور اس زیادہ محبت کی وجہ سے جو بھائی تھے وہ حسد کا شکار ہوئے، اور اس حسد کی وجہ سے انہوں نے پھر جو کچھ کیا وہ کیا. اسی لیے آغاز یہاں سے کیا، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اگلی آیات کے اندر یعقوب کا اپنے بیٹے کو جواب ہے اور کچھ آداب کا تذکرہ ہے. آداب کا تذکرہ ہے جو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سمجھائے جب انہوں نے اپنا خواب ان پر بیان کیا. کہا قال، یعقوب نے کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنا خواب مت بیان کرنا. رؤیا کہتے ہیں خواب کو. رؤیا کا مت بیان کرنا اپنا خواب علی اخوتک، اپنے بھائیوں پر. فیکیدوا لک کیدا، فیکیدوا لک کیدا، تو وہ آپ کے لیے کوئی، فیکیدوا لک کیدا، وہ کوئی تدبیر کریں گے آپ کے بارے میں، آپ کے بارے میں وہ کوئی تدبیر کریں گے، یعنی کہ آپ کے ساتھ کوئی چال چلیں گے. اصل میں یہ یعقوب علیہ السلام فراست سے یہ چیز سمجھ گئے تھے کہ یہ خواب جو ہے، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. بے شک شیطان انسان کا واضح دشمن ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے. یہ اس آیت کے اندر کون سے آداب ذکر ہوئے ہیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ اس آیت کے اندر آداب ذکر ہوں گے. جی بتائے گا کہ کون سے آداب ذکر ہوئے ہیں اس آیت؟ ہاتھ کھڑا کریں. جی بتائیے سر خواب سے ریلیٹڈ جی کیا ادب ہے کہ خواب کا خواب مطلب؟ بیان نہ کیا جائے. پہلے میں بتاتا ہوں. اس میں ایک فائدہ تو یہ ہے اس آیت میں کہ بعض خوابوں کو مخفی ہی رکھنا چاہیے، بعض خوابوں کو مخفی ہی رکھنا چاہیے، یعنی کہ ہر خواب ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہر ایک کو بیان کر دیا جائے. ٹھیک ہے، یہ پہلا فائدہ ہے. دوسرا فائدہ کیا ہے اس آیت کے اندر؟ وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کرنی چاہیے. ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کرنی چاہیے، اور اگر اس کو پتا ہو کہ اس کو اس طریقے سے ضرر پہنچ سکتا ہے، نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس کو منع کر دینا چاہیے. اس کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرتے ہوئے اس کو منع کر دے، جس طرح یعقوب نے یوسف کو تنبیہ کر دی کہ آپ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہ کریں. اسی طرح ایک تیسرا بھی اس کے اندر فائدہ ہے. اچھا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، آپ کے بھائی آپ کے خلاف چال چلیں گے، کیا یہ غیبت نہیں ہے؟ کیا یہ غیبت نہیں ہے؟ جی بتائے گا، بتائیے. نہیں شاید یہ تو ذاتی نہیں. تدبیر نہیں. جی کوئی اور رائے؟ جی آپ بتائیے نور ہیرا. نہیں سر، غیبت نہیں ہے، الرٹ کر رہے ہیں نا حضرت یعقوب حضرت یوسف کو، ان پہ واضح کر رہے ہیں چیز بالکل کو. بالکل بالکل صحیح کہا کہ جب انسان کو کسی دوسرے سے ضرر کا خطرہ ہو کسی کو، تو اس کو متنبہ کیا جا سکتا ہے، اس کو کسی کی غیر موجودگی میں بھی اس کو وارن کیا جا سکتا ہے. یہ غیبت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اس کے اندر اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، لیکن مطلب یہ ہماری جو کلاس ہے یہ ترجمے کی کلاس ہے بنیادی طور پہ، تو اس لیے ہم بہت زیادہ ان ڈیپتھ جو ہے وہ نہیں جا سکتے. لیکن میں نے 2-3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس آیت کے اندر بڑے زیادہ اسباق ہیں. باقی بھی پورے قرآن پاک کے اندر ہی اسی طرح معاملہ ہے، لیکن یہاں پر چونکہ ایک باپ اپنے بیٹے کو، اور باپ نبی ہے اور وہ بیٹا جو ہے وہ بھی ہونے والا نبی ہے، اور ایک خاص باپ کے کنٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، تو یہ بڑی یعنی کہ ایک دلچسپ گفتگو ہے. وقال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اور پھر آگے انہوں نے سبب بھی بیان کیا. یہ جو بھائی جو آپ کے خلاف چال چلیں گے، اس کا سبب پیچھے کیا ہے؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسانوں کا کھلا دشمن ہے. کیونکہ شیطان انسانوں کا دشمن ہے، اور وہ بھائیوں کے درمیان یا مسلمانوں کے درمیان یا لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے. تو
یقیناً وہ ان کے دل میں وسوسے پیدا کرے گا اور ان کو وہ آپ سے حسد میں مبتلا کرے گا، اسی لیے بہتر ہے کہ آپ جو ہے اپنے خواب کو ان پر ظاہر مت کریں۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، یہ یعقوب علیہ السلام کا یوسف کو تسلی دینا، یعقوب کا یوسف کو تسلی دینا، شاید کے اندر یہ ہے راز کو راز رکھا جائے۔ یقیدو میں بھی چال کا میننگ ہے اور قیدہ میں بھی چال کا میننگ ہے، 2 دفعہ چال۔ یہ یقیدو لکا قیدہ، اس کو ہم کہتے ہیں مفعول مطلق، مفعول مطلق ہم کہتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ضربہ ضربن، میں نے ماری اس کو ایک مار، میں نے مارا اس کو مارنا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ گرامر میں پڑھیں گے مفعول مطلق کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ وہاں پر آپ اس کی سمجھ آئے گی کہ بعض دفعہ ہم جو پیچھے فعل ہوتا ہے اسی کے مصدر کو آگے ذکر کیا جاتا ہے، اسی فعل کے مصدر کو آگے ذکر کیا جاتا ہے، اس کے لیے مختلف اس کی وجوہات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یقیدو لکا قیدہ، وہ آپ کے لیے چال چلیں گے، چال چلنی آپ کے ساتھ جو ہے وہ چال چلیں گے، تو اس کے اسباب ہوتے ہیں اور اس کا خاص ایک طرح سے اس کا خاص معنی جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن آپ انشاءاللہ جب یہ مفعول مطلق کریں گے نا گرامر کے اندر تو آپ کے اوپر واضح ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اکمل بھائی سمجھ آ گئی؟ جی عرفان بھائی پوچھیے۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب اس میں اب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو منع کیا کہ آپ نے خواب جو سی ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنی ہے، جی تو اس کا کوئی یعنی کہ ہم کیسے جج کر سکتے ہیں کہ یہ خواب شیئر کرنی چاہیے یا یہ نہیں کرنی چاہیے؟ ظاہری بات ہے کوئی بھی خواب انسان کو آتی ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی تعبیر کا پتہ چلے، جی تو یعنی کہ اس کو ہم کوئی جج کرنے کا پیمانہ کوئی یعنی کہ شریعت میں کوئی ڈیفائن کیا ہو یا آپ کے نالج میں ہو کوئی؟ جی اصل میں عرفان بھائی بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو عمومی نوعیت کے ہوتے ہیں، پھر خوابوں کی بھی 3 قسمیں ہیں نا، بعض خواب ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو کہ انسان کے ذہن کے اندر جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، یا انسان کسی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، یا انسان نے کوئی چیز دیکھی ہوتی ہے وہی انسان کے خواب میں آ جاتی ہے، یا انسان کے جو روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، یا پیچھے لاشعور میں کسی کی یاد موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے خواب آ جاتا ہے۔ اور تیسری قسم کے خواب ہوتے ہیں جو واقعتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چیزیں دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو پہلی دونوں قسم کے خواب ہیں یہ تو بالکل بھی بیان نہیں کرنے چاہیے کسی سے، اور جو تیسری قسم کے جو خواب ہیں یہ ان کے اندر بھی انسان یہ خود سے جج کر سکتا ہے کہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اچھا خواب ہے وہ آپ اپنے خیر خواہ شخص کو سنائیں، اپنے خیر خواہ شخص کو سنائیں۔ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یوسف نے یہ خواب اپنے باپ کو سنایا یا نا، اپنے باپ کو انہوں نے خواب تو سنایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ جس شخص کے بارے میں آپ کا یہ گمان ہو کہ یہ میرا خیر خواہ ہے اور جو معتبر شخص ہے جس سے آپ خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں اس کو تو آپ خواب بیان کریں گے، جس طرح یوسف نے اپنے والد صاحب کو یعقوب خواب بیان کیا ہے۔ لیکن وہ لوگ جن سے آپ کو ضرر کا اندیشہ ہو یا آپ کے خدشہ ہو کہ یہ میرے سے حسد کریں گے یا یہ میرے خیر خواہ نہیں ہے، تو ان کو خواب سنانے سے بچنا چاہیے، بالکل واضح سی بات۔ جزاک اللہ۔ بارک اللہ فیک۔ تو وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح آپ کا رب آپ کو چن لے گا، آپ کا رب آپ کو چن لے گا، اور وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آپ کو احادیث کی تأویل کا علم سکھائے گا، اور وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور آپ پر اپنی نعمت کو مکمل کرے گا، وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور یعقوب کی باقی اولاد پر بھی، کما اتمہا، جس طرح اللہ نے اپنی نعمت کو مکمل کیا، علی ابویک، آپ کے والدین پر، من قبل، اس سے پہلے، آپ کے 2 باپوں پر، ابویک، آپ کے 2 باپوں پر اس سے پہلے، اور وہ کون ہے؟ ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب خوب علم رکھنے والا اور خوب زبردست حکمتوں والا ہے۔ اچھا، اس آیت کے اندر یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو 3 طرح سے تسلی دی ہے۔ پہلی تسلی کیا ہے؟ کذالک یجتبیک ربک، اسی طرح آپ کا رب آپ کو برگزیدہ بنائے گا، آپ کو چنے گا۔ اجتباء کہتے ہیں کسی شخص کو کسی عظیم کام کے لیے منتخب کرنا، کسی عظیم کام کے لیے کسی شخص کو منتخب کرنا، اس کو اجتباء کہتے ہیں۔
تو یہ پہلی تسلی ہے، پہلی خوشخبری ہے ایک باپ کی اپنے بیٹے کو خواب سننے کے بعد، کہ کیونکہ وہ خواب کو سن کے اس کی تعبیر تک پہنچ گئے تھے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ رب جو ہے وہ آپ کو چنے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، آپ کو احادیث کی تعویل جو ہے وہ سکھائے گا، وہ سمجھائے گا. اس کے اندر دو توجیحات ہیں. پہلی توجیح تو یہ ہے کہ احادیث سے مراد یہاں پر خواب ہے، اور تعویل سے مراد خوابوں کی تعبیر ہے. احادیث سے مراد خواب ہے اور تعویل سے مراد خوابوں کی تعبیر ہے، اور معنی یہ ہے کہ اللہ آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا. اور دوسری توجیہ اس کے اندر یہ ہے کہ احادیث سے مراد دلائل ہے، دلائل توحید اور دلائل نبوت اور اللہ کے دین کے دلائل، اور تعویل سے مراد ہے ان کا بیان. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو توحید کے دلائل ہیں ان کا بیان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکھائے گا. ٹھیک ہے، یہ دو توجیحات ہیں. پہلی توجیہ بہتر ہے. یتم نعمتہ علیک، یہاں پر نعمت سے کیا مراد ہے، کون بتائے گا؟ دعا ملے گی اسے. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، آپ پر اللہ اپنی نعمت کو مکمل کرے گا. سر وہی کافی قریب کا جواب ہے جی. یہ نبوت. جی اکمل بھائی نے صحیح جواب دیا، نبوت. بارک اللہ فیکم جی. اور بھی ایک اور بہن نے بھی جواب دیا، ادھر سے بھی آواز بھی آئی ہے کسی کی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت دے. یہاں پر نعمت سے مراد نبوت ہے. ٹھیک ہے، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نعمت کو مکمل کرے گا، آپ پر بھی اور آل یعقوب پر بھی، یعنی کہ بنی اسرائیل کے اندر پھر یہ نبوت چلے گی. تو کما اتمہا، جس طرح اللہ نے اپنی اس نعمت کو مکمل کیا، علی ابویک، آپ کے دو باپوں پر، من قبل، اس سے پہلے. وہ دو باپ کون ہیں؟ ابراہیم و اسحاق. اس کا مطلب یہ ہے کہ دادے کو اور اس سے اوپر جو ہے ان کو بھی باپ کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں پر یعقوب کیا کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ کے دو باپوں پر اللہ نے اپنی نعمت کو مکمل کیا، اس طرح آپ پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا اتمام کرے گا. تو اسحاق جو ہے وہ کیا لگتے ہیں یعقوب کے؟ اسحاق یعقوب کے کیا لگتے ہیں جی بتائیے؟ والد. اور ابراہیم کیا لگتے ہیں؟ دادا. تو یہ بڑا ہی مبارک سلسلہ ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کریم ابن کریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. تو یہ چاروں کے چاروں نبی ہیں. ابراہیم بھی نبی ہیں، اسحاق بھی نبی ہیں، یعقوب نبی ہیں، یوسف بھی نبی ہیں. تو بڑا ہی مبارک سلسلہ ہے. جس طرح آپ کے دونوں باپ ابراہیم اور اسحاق پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت مکمل کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ پر بھی اپنی نعمت کو مکمل کرے گا. کہ یعقوب جو ہے یہ خواب سن کر یہ بات سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کو جو ہے وہ خوابوں کی تعبیر کا علم بھی سکھائے گا، اس کو منتخب بھی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ نبوت بھی عطا کرے گا. اب لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. لقد کان فی یوسف، یقیناً یوسف کے قصے میں، و اخوتہ، اور اس کے بھائیوں کے قصے میں، یعنی کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں. لقد کان فی یوسف، لقد کان فی قصۃ یوسف و اخوتہ. ٹھیک ہے، لقد کان فی قصۃ یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. آیات عبرت کی باتیں ہیں، نشانیاں ہیں. للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ سوال کرنے والے کون ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں بات کریں گے، کیونکہ اس کے اندر دو توجیحات ہیں.